یہ حجاب، یہ دین، یہ کلمہ حق انسان کو وہ طاقت دیتا ہے کہ وہ تنہا بھی لشکروں پر بھاری پڑ جاتا ہے. جو ایم بی ایس ہے وہ ہمارے لیے بڑی اچھی خبر ہے، ہمارے سے مراد ایکس مسلموں کے لیے بڑی اچھی خبر ہے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں ہمارے بھائی بندو ہیں. اور مزے کی بات یہ پہلی دفعہ ہمارا کوئی بھائی بندو ہے جس کے ہاتھ میں اتنا بڑا ڈنڈا ہے کہ سارے مومنین اس کا نام لیتے ہوئے تھر تھر کانپتے ہیں، اسپیشلی ہمارے جو لنڈے کے مومنین ہیں پاکستان کے. یہ بتا رہا ہوں کیونکہ سعودی عرب نے یہ فیصلہ کرا ہے کہ اب جو مس یونیورس کمپٹیشن ہے اس میں سعودی عرب بھی حصہ لے گا. ایسا تھا جہاں پہ عورتوں کی شکل نہیں دکھتی تھی، ایک زمانہ ایسا تھا جہاں پہ کہ سعودی عرب میں چھوٹے چھوٹے جو جرم ہوتے تھے ان کی اتنی بڑی سزا ملتی تھی کہ لوگوں کو ڈر لگتا تھا یار کہ سعودی عرب جائیں نہ جائیں. عرب میں تو اس طرح کے بولو بولو بولو، میں غیرت دلانوں بولو اے راجے او ساحل ادیم بولو، ٹویٹر پہ جا کے ایم بی ایس کو ٹیگ کر کے کہو کہ یہ کیا کر رہے ہو، اگر تم نے یہی کام کرنے ہیں تو کم سے کم لا الہ تو ہٹا دو. نہیں بولیں گے، بول نہیں سکتے. پھر یہ جو چھوٹے جو نیچے کے لوگ ہوتے ہیں نا جو زیادہ پاپولر نہیں ہوتے وہ ہیرو بنتے ہیں، تو جب وہاں پہ اترو گے نا وہاں پہ ان کو دکھانا یہ کیا ہے، تب انہوں نے کہا میں نے تو نہیں کہا، مجھے چھوڑ دو بھائی مجھے چھوڑ دو. اور تاڑے واسطے کسی نے آنا بھی نہیں ہے. وہ لال ٹوپی کے لیے تو پھر پاک فوج نے ریکویسٹ ان سے کی تو کہیں جا کے وہ 6 مہینے بعد انہوں نے اس کو چھوڑ دیا جیل کی کال کوٹری میں. عام بندوں کو نہیں چھوڑتے، عام پاکستانی سب سے زیادہ پاکستانیوں کے سرطان سے جدا ہوئے ہیں کرائمز کے اوپر. کنزرویٹو دیش مانا جاتا تھا جہاں پہ عورتوں کو یہ بولا جاتا تھا کہ بنا محرم کے، محرم ایسا ہوا کہ جیسے ویمن کے ساتھ کوئی ان کا میل ریلیٹیو ضرور باہر جائے گا ورنہ عورتیں گھر کے باہر نہیں جا سکتی. وہ میل ریلیٹیو کون ہے؟ اس لڑکی کا باپ ہو سکتا ہے، اس کا سگا بھائی ہو سکتا ہے، اس کا پتی ہو سکتا ہے. یہ ایسے محرم جو کہ ان کے ساتھ گھر کے باہر جائیں. ایک کے بعد ایک کے بعد ایک سعودی عرب ماڈرنائز ہو رہا ہے. رومی القطانی ان کا نام ہے اس لیڈی کا، 27 سال کی جو ہیں، اور وہ جیسا میں نے بتایا مس یونیورس میں حصہ لیں گی. اور سعودی عرب کی جو سوسائٹی ہے وہ تھوڑا سا ہل گئی. اب ایم بی ایس نے کیا کیا، یہ ایک ماڈل ہیں انسٹاگرام کی جنہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ مس یونیورس کے جو کمپٹیشن ہوتا ہے اس کے اندر وہ جائیں گی. تو یہ ایک سعودی ماڈل ہیں، ماڈل سعودی عرب کی. پہلے یہ لوگ ان کو ہلنے بھی نہیں دیتے تھے، تو انہوں نے اعلان کیا انسٹاگرام پہ. ان کے اچھے خاصے فالوورز بھی ہیں، تقریباً 1 ملین فالوورز ہیں. تو انہوں نے ایک ویڈیو ایک فوٹو ڈالی سعودی عرب کے جھنڈے کے ساتھ، اور اس میں انہوں نے کہا کہ وہ مس یونیورس میں سعودی عرب کو ریپرزینٹ کریں گی. تو یہ وہ سعودی ماڈل ہیں. چلو یہاں تک تو بات ٹھیک تھی، لیکن اوئے ہوئے 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 یہ کیا ہے، اس نے جھنڈا کیسے پکڑا ہوا، کلمہ، چلو کلمہ گرا نہیں ہوگا، لیکن یہ کیا ہے، اوئے ہوئے یہ کدھر جا رہا ہے. یہ محمد لکھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد، جہاں پہ محمد لکھا ہوا ہے یہ کدھر رکھا ہوا ہے. اوئے ہوئے 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 اتنی گستاخی. یہ اگر لڑکی پاکستان میں ہوتی سرطان سے جدا ہو چکا ہونا تھا، لیکن سعودی عرب میں انہوں نے کیا ہے، اور مومنین کچھ بھی نہیں بول سکتے. اور بات ہے اس وقت ایم بی ایس نے جس طرح بہت سارے ایسے اقدام لیے جس میں جو ٹریڈیشنل ویو آف اسلام ہے اس کی تو اس نے دھجیاں اڑا دی، جو کہ بڑا اچھا. تو لگتا ہے یہی ہے کہ ہمارے ہی بھائی بندو ہے. تو ایم بی ایس جہاں پہ اتنی حرکتیں کرتے چلے آ رہے ہیں، وہاں پہ انہوں نے ایک اور حرکت کر دیا، اور جو ہمارے مومنین ہیں وہ غصے سے پاگل ہو گئے ہیں. آج کی جو خبر ہے اس کی میں آپ کو سگنیفیکنس بتاؤں کہ ہمارے ایک ڈرامہ کیا جاتا تھا کہ کیونکہ سعودی عرب کے جھنڈے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ مومنین جو سمبولک چیزیں ان پہ بڑا کرتے ہیں. وہ قرآن کو اوپر رکھو، قرآن اگر گر گیا نیچے تو ہو جی پتہ نہیں طوفان آ گیا، یعنی کائنات کا بنانے والا اس نے کچھ الفاظ بھیجے ہیں تو وہ اتنے پاگل ہو جاتے ہیں کہ اگر وہ پیج گر گیا سرطان سے جدا کر دے. پاگل جسٹ لائک بیوقوف لوگ. تو وہاں پہ ایم بی ایس نے اتنے اقدام لیے ہیں جہاں پہ اس نے تن کے رکھا ہوا ہے. جتنے ہمارے مومنین ہیں، مولوی حضرات ہیں، اور پاکستان کے جو مولوی ہیں چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ راجے روجے ساحل الدین وغیرہ، یہ کوئی ٹھپچ کوئی بھی نہیں بولتا. کیوں؟ عمرہ حج کرنے تو ادھر ہی جانا. اور میں آپ کو سیریسلی بتا رہا ہوں، ایک خط جانا ہے جو ان کا ہائی کمیشن یا ایمبیسی ہے اسلام آباد میں کہ بھائی یہ بندہ، نیچے سب ٹائٹلز ہوں گے، اس نے یہ کچھ کیا ہے. وہ جیسے بیچارہ جدے میں یا ریاض میں لینڈ کرے گا، ادھر آؤ نا ذرا، وہ بڑے ظالم ہے، بہت پٹائی کرتے ہیں. زاہد حامد لال ٹوپی کی ٹوپی لال تھی، سب کچھ لال کر دیا انہوں نے. تو یہ بولتے نہیں ہیں ایم بی ایس کے خلاف کچھ. جو ہمارے مومنین ہیں، عام مومنین جن کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، حج پہ بھی چلے جائیں گے بڑے مزے سے. میں ویسے مومنین کو ڈرا دوں، جنہوں نے حج بھی کرنا نا، ٹویٹر پہ یا فیس بک پہ کہیں پہ ایم بی ایس کو پیلنا مت. ہیرو بننے کے لیے کہہ دیتے تھے نا، اوئے میں نہیں ڈرتا کسی سے، اور تیری
تو وہ حرکت نہ کہیں غلطی سے کر بیٹھنا, کیونکہ اگر وہ غلطی کر دی, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا, اب بڑا ایڈوانس ہو گیا سسٹم. اب جہاں کا بھی آپ ویزا اپلائی کرتے ہیں, گورے تو خیر کچھ نہیں کہتے, گوروں کو اگر آپ نے پیل بھی دیا تھا وہ کچھ نہیں کہتے بےچارے, تو شریف لوگ ہیں. لیکن اگر آپ نے MBS کے بارے میں کچھ لکھا ہو فیس بک پہ یا انسٹاگرام پہ کہ یہ کافر ہے, دیکھو اس نے اسلام کی دھجیاں اڑا دی, یہ وہ فلانا ٹینگنا ٹماکا, وہ آپ کریں گے. وہ جب آپ ویزا اپلائی کرتے ہیں نا, وہ سارا, اب AI کے سافٹ ویئر ایسے آ گئے ہیں کہ آپ ڈالتے ہیں, وہ پوری انفارمیشن بھی ان کی نکل آتی ہے کہ کیا کیا کچھ سرچ کرنا کون سا مشکل کام ہے, تو سرچ وغیرہ ہو جاتی ہے. ان کے پاس اسپیشل ٹولز ہوتے ہیں, تو وہاں پہ آ جانا. شیدے بھٹ نے جوش میں آ کے MBS کو پیل دیا, وہ فیس بک پوسٹ ہوگی, وہاں پہ جدے میں اتر گئے, ادھر آئے نا ذرا, یہ آپ نے لکھا ہے ادھر. اچھا تو ساری ہیرو پنا جو بنا ہوتا ہے نا ابھی دنیا کو دکھانے کے لیے, موسٹلی یہ شو مارنی ہوتی ہے کہ میں نہیں ڈرتا کسی سے, دیکھو جو بڑے بڑے ہمارے لیڈرانز ہیں وہ کچھ بھی نہیں بول رہے MBS کے, تو انہوں نے نہیں جانا بیچاروں نے باہر. چلو لیڈر تو پھر کہیں گے تو اس سے ملک کا خطرہ ہو جائے گا, آپ کو وہ جو ڈالر بھیک میں دیتے ہیں وہ ملنا بند ہو جائیں گے. اگر راجے روجے نے بول دیا, ساحل الدین وغیرہ نے بول دیا, تو رگڑے جائیں گے, کبھی وہاں پہ حج کرنے بھی نہیں جا سکتے, اللہ میاں کوئی بھی نہیں آئیں گے اوپر سے بچانے. تو پھر